قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے، منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کر دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سامنے غم دور کر دے گا۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہارے اللہ سے ملوا دے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ دلوں کے حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔